السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ یہ رات و دن کا جو کھیل ہے، اور جب رات دن کو پکڑتی ہے اور دن رات کو پکڑتا ہے تو یہ ساری قوموں میں اور ساری کمیونٹی میں گھوم کر تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارے حالات کیا تھے؟ وہ بال ہماری کورٹ میں تھی، اب یہ بال کسی اور کی کورٹ میں ہے، لیکن یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ بال پھر سے گھوم کر ہماری کورٹ میں آئی۔ شاید اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اقبال کا کہنا ہے کہ حالات اور قرائن کا حقیقت پہ کچھ اثر ہوتا نہیں، سچائی اپنا رنگ دکھاتی ہے، ابھر کر آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ جھوٹ رنگ بدلتا ہے، وقتی طور پہ غالب ہوتا ہے، اور باطل کی طرح اس کا بھی سر کچلا جاتا ہے اور یہ فنا ہو جاتا ہے۔ جاہلق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، کہ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ موضوع جو آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں گفتگو کا ہے وہ ایسے کا سانحہ ہے جو ہماری تاریخ کا ایک ظلمت بھرا باب ہے۔ سقوط حیدرآباد ہماری تاریخ کا واحد سقوط نہیں ہے، بلکہ ماضی میں ایک سیریز ہے جو مسلسل ہم بحیثیت ایک عالمی امت کے یہ سب اپنے کندھوں پر سجاتے آئے ہیں۔ ہم نے تاریخ کا سقوط بغداد بھی دیکھا ہے، جب ہلاکو خان نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس وقت بھی دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین تھا، اور دوسری طرف ان کا جو علمی سرمایہ تھا، جب وہ دریا بور کیا گیا تو ایک دریا ان کتابوں کی لکھی ہوئی سیاہی سے سیاہ ہو گیا تھا۔ ہم نے تقسیم ہند کا دور بھی دیکھا ہے، وہ سقوط بھی دیکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے 1857 میں مغلوں کا خاتمہ اس ملک سے ہوا اور مغلوں کی حکومت ختم ہوئی، وہ بھی دیکھا ہے۔ پھر ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان بنا، یہ بھی دیکھا ہے۔ پاکستان کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس میں جو کچھ خونی ڈرامے کھیلے گئے ہیں وہ سب ایک تاریخ کا باب ہے۔ اسی میں سے ایک باب یہ ہے 17 ستمبر 1948 کا، جبکہ حیدرآباد اسٹیٹ توڑ کر ختم کر دی گئی، یا اس پر ایک قبضہ کر لیا گیا۔ اور جیسا کہ ہمارے لنڈیڈ جو اسپیکرز رہے ہیں، ریڈی صاحب اور وویک صاحب، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ لیگلی اور تاریخی اعتبار سے حیدرآباد 1950 تک ایک آزاد ملک تھا، 1950 تک، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 1950 میں اس کو مرج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1950 تک حیدرآباد ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے خود ہندوستان کے پس منظر میں۔ جب ہندوستان کے پس منظر میں 1950 میں اس کے مرج کی بات کہی گئی ہے
تو 48 میں جو حملہ ہوا ہے اس کے کیا معنی لیے جائیں گے؟ 1948 کے اندر جو ایکشن لیا گیا ہے، جیسے آپریشن پولو، جے این چودھری جو اس کا انچارج تھا، اس نے جو کتاب لکھی ہے، ابھی ہمارے کیپٹن صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کے اندر بہت ساری باتیں حقیقت میں لکھی گئی ہیں۔ جے این چودھری نے بہت تفصیل سے اس ایکشن کا جو ڈے ٹو ڈے جو ہسٹری لکھی ہے، اور ان 5 دنوں کی پوری داستان اس میں سمو لی ہے۔ 13 ستمبر سے لے کر 17 ستمبر، ان 5 دنوں میں مسلمانوں کی، یعنی عثمانی خلافت کے بعد سب سے بڑی حکومت جو مسلمانوں کی تھی دنیا میں، وہ ریاست حیدرآباد ان 5 دنوں میں ختم کر دی گئی۔ تو جب 1940، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ 18 ستمبر 1948 سے لے کر اگر جنوری 1950 تک کا اگر آپ یہ پیریڈ دیکھیں گے، تو پھر یہ کس کی حکومت یہاں پر تھی، کون یہاں کا حاکم تھا؟ اور یہ جب آپ مرج کی بات بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1950 تک حیدرآباد اسٹیٹ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تھا۔ اور شاید یہ بات بھی اتنی صحیح ہے جیسے ہمارے جو ماہرین نے بتایا ہے، جو کہ ہسٹری پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پولیس ایکشن کا نام بھی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دنیا کے ممالک کو بتا سکے کہ یہ جو ہے ایک آزاد ملک پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو گڑبڑیاں ہیں وہ گڑبڑیوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے پولیس جا رہی ہے، اس لیے پولیس ایکشن کا نام دیا گیا۔ لیکن 13 ستمبر کی صبح 4:30 بجے حیدرآباد سے اطراف میں تقریباً 22 سے 27 راستوں کے ذریعے سے جو اٹیک کیا گیا ہے، وہ آپریشن پولو، وہ کس ضمن میں شمار کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یونائٹڈ نیشن بنی ہے تو اس کے بہت سارے نارم بنائے گئے تھے کہ کوئی آزاد ملک کسی آزاد ملک پر کو جو ہے حملہ نہیں کر سکتا، کسی بھی یعنی بلا وجہ کسی ملک پر کوئی ملک حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ چارٹر کے اہم معاملات تھے۔ سرحدوں کا پاس رکھا جائے گا، جو 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 ہمارے باؤنڈریز ہے کنٹریز کے، ان کا پاس رکھا جائے گا۔ اس لیے تو آج تک اسرائیل کا 1967 کا جو اٹیک ہے، جس میں مسجد اقصی وغیرہ کو اس نے قبضہ کیا ہے، وہ آج تک ویلڈ مانا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے نہیں مانا جاتا ہے کہ جب لیگ آف نیشن کے بعد یونائٹڈ نیشن بنی ہے تو اس کے نارمز میں یہ بات ہے کہ آج کے بعد سے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی اور اس کا ریسپیکٹ کیا جائے گا، اور کوئی آزاد ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر حملہ کرے گا تو وہ قبضہ کرنے والا ملک شمار ہوگا، اور اس کے خلاف میں وہاں کے لوگوں کو جدوجہد کرنا اور کوشش کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ کرتے ہیں تو اپنے انسانی حقوق کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بات یو این او کے اندر تسلیم کی گئی ہے۔ اس لیے یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ آرمی اٹیک نہیں ہے، بلکہ جو گڑبڑیاں سرحدوں پر ہو رہی تھی، ان گڑبڑیوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے پولیس کا ایک جو ہے ایکشن ہے جو ہندوستان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولا گیا ہے، گویا جھوٹ ایک انڈین پولیٹک کا ایک بہت خاص عنصر ہے جھوٹ بولنا، اور جتنے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ جھوٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جھوٹ کو جب اصول کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ تو یہاں پر عجیب عجیب بولے جاتے ہیں، مثلا یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں پر کہ بنیادی طور پر اب یہ مکتی سنگرام کے معاملے میں میں اورنگ آباد سے آ رہا ہوں، وہاں پر مہاراشٹرا اسٹیٹ کی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اورنگ آباد ڈسٹرکٹ کا نام بدل دیا جائے گا۔ اورنگ آباد کا نام اورنگزیب کی وجہ سے ہے، اور اورنگزیب ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے۔ اب اورنگزیب نے کیا اچھائیاں کی، کیا برا کیا، یہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اورنگزیب ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، اس لیے اس نام کو بدل دیا گیا ہے اور اس کی جگہ سمبھاجی نگر رکھا گیا ہے۔ یہ کل کا ایک ڈیسیجن ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، پہلے سٹی کو تبدیل کیا گیا تھا، اب ڈسٹرکٹ کے نام کو بدل دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، اورنگزیب کے تعلق سے ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے۔ ایک عجیب قسم کا جھوٹ یہ بھی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ 10 من جینیوا جتنا وزن ہوتا ہے اتنے پہننے والے لوگوں کو
قتل نہ کر دیں. یعنی کم سے کم 10,000 لوگوں کو مارنا چاہیے اگر 1 من جنیوے کو اگر ویٹ بنانا ہے تو. یعنی برہمنوں کو 10,000 برہمنوں کو جب تک مارا نہیں جائے گا جب تک اورنگزیب کھانا نہیں کھائے گا. اب یہ جھوٹ کو آپ کہاں تک اس کو کریں گے؟ اگر انڈین ہسٹری کی بات کریں تو میرے خیال میں اشوکا، اکبر اور اورنگزیب یہ 3 ہی بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہاف سنچری پوری کی ہے، اپنے اقتدار کی ہاف سنچری پوری کی ہے. 50 سال جس شخص نے حکومت کیا ہو اور 50 سالوں کے اندر ہر کھانے سے پہلے 10,000 لوگ گن کے مارتا ہو تو اس وقت کی آبادی کتنی تھی ایسی؟ کتنی آبادی ہوگی؟ جتنی آبادی بھارت کی نہیں تھی اس سے زیادہ تو وہ آدھی ہی حکومت میں ختم ہو جاتی. اور برہمن تو بہت مائنورٹی میں ہوتے ہیں. آبادی کا جو ہے 3.5% ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کو مارنے کے بارے میں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے اتنا کروئل اس کا مزاج تھا کہ وہ کھانے سے پہلے اتنے لوگوں کو قتل کرتا تھا. کتنی مسجد مندروں کو گرایا یہ تو ایک پوری تاریخ الگ بتائی جاتی ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے جھوٹ بھی آئے ہیں. پاکستان بننے کے تعلق سے ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کو جو ہے بنایا ہے. حالانکہ سروائی نے کتاب لکھی ہے پارٹیشن، اس کو کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ جس قدر جناح پاکستان کو بنانے کا ذمہ دار ہے اسی قدر کانگریس بھی ذمہ دار ہے پاکستان کو بنانے کی. بھئی پاکستان تو لڑ کر نہیں لیا گیا نا، پاکستان تو معاہدے کے ذریعے سے بنا ہے، باضابطہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں. اور ایگریمنٹ پہ صرف جناح کی سائن نہیں ہے، اس وقت کے کانگریس کے لیڈروں کی بھی سائن ہے. اس وقت کی جو ورکنگ کمیٹی کانگریس تھی اس نے سائن کیا ہے، وہ ایگری ہوئی ہے کہ ملک کو توڑ کر جو ہے 2 حصے کیے جائیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ صرف ایک پارٹی کو ذمہ دار بنا کر احساس جرم میں مبتلا کر دیا گیا ہے. اور احساس جرم ایسا کہ اس سے پھر کوئی قوت عمل ہی فنا ہو گئی ہے. مسلمانوں کی قوت عمل ہی فنا ہو گئی. اور آدمی آج بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان بنایا ہے. کیا پاکستان بنانے میں پٹیل کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ پاکستان بنانے میں کوئی نہرو کا حصہ نہیں ہے؟ 10 اگست 1946 کو جو بامبے کی پریس کانفرنس ہے اس میں نہرو نے اعلان کیا تھا جو بنیاد بنا ہے پاکستان اور انڈیا کو الگ کرنے کا. لیکن اس پورے پردے سے اس پورے راز سے کوئی پردہ اٹھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ایلیگیشن ایک کمیونٹی پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس زور سے دبا دیا جاتا ہے کہ دبنے والا اپنی سانس بھی نہیں لے پاتا ہے. آج بھی ہماری جنریشن جو ہے اس جرم کے احساس کے تحت مری جاتی ہے، حلق سے آواز نہیں نکال پاتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے اور اس ملک کے ٹکڑے کیا ہے. جی نہیں، آج ہم چھاتی ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بنانے والے ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں. جرم تم نے بھی کیا ہے. جرم کے کرنے والے یہ پٹیل، گاندھی اور نہرو بھی ہیں. ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. انہوں نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا کس کو دی جائے گی؟ آپ نے مسلمانوں کے جرم کی سزائیں تو متعین کر رکھی ہیں کہ ہر فساد کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن یہ جرم کی سزا ان کو کون دے گا جنہوں نے جو ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا تھا کہ 2 لاکھ ہوں گے، بھارت اور پاکستان الگ الگ ہوگا. یہ جرم جن لوگوں نے کیا اس کی کون سزا دے گا؟ سروائی نے لندن کے اندر جو پارٹیشن کے جو اصل پیپرز ہیں، جو میٹنگز ہیں، ان کی جو منٹس لکھی گئی ہیں، اور اس منٹ سے پوری چیزیں نکال کر لائی اور بتایا ہے کہ کلپریٹ صرف اکیلا جناح نہیں ہے، کلپریٹ سردار پٹیل، پنڈت نہرو اور گاندھی بھی ایکولی رسپانسبل ہے. لیکن ہم مجرم بن گئے، ہم پر ایک الزام لگا دیا گیا ہے اور ہم یہ الزام کو سہتے سہتے عمر کے 60-70 سال ہم گزار چکے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. ایک ہسٹورین ہے، اس نے تو بہت عجیب بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پوئٹ ہے اقبال، اس نے یہ بات لکھی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن جب پاکستان بنا تو ادھر جا کے شفٹ ہو گیا. پاکستان بنا تو ادھر جا کے شفٹ ہوگا. لیکن وہ ہسٹورین کو شاید یہ نہیں معلوم کہ پاکستان 1947 میں بنا اور اقبال 1939 کے اندر ہی انتقال کر گیا تھا. اقبال جب لاہور میں رہتے تھے تو وہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان بنا ہی نہیں تھا.
جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بڑے بڑے انٹرویوز میں کہا جاتا ہے کہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا، اور دوسری طرف پاکستان جا کے شفٹ ہو گئے۔ یہ ڈوئل کریکٹر ہے مسلمانوں کا کہ بات ایک کرتے ہیں اور دوسرا کام کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ کوئی ہمارے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو تحقیق کی توفیق ملتی ہے۔ ان کو تو ایک بہانہ چاہیے کہ کس طرح سے سپریسڈ کیا جائے۔ گودرا کانڈ کی بات آپ کرتے ہیں، گودرا کانڈ میں جو گودرا کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی اس میں لالو پرساد یادو ریلوے منسٹر تھے، اور انہوں نے وہ گودرا کانڈ کی پوری انکوائری کروائی ہے، اور رپورٹ اب بھی ایسی پڑی ہے جیسے سندر لال کی رپورٹ پڑی ہے، اور اب بھی اسی طرح رپورٹ پڑی ہے جیسے سری کرشنا کی رپورٹ پڑی ہے۔ وہ رپورٹ بھی ابھی جو ہے ٹیبل نہیں ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ صاف طور سے کہا گیا ہے کہ پکچر جو بتائے جا رہے ہیں کہ جو ٹرین جلائی گئی ہے وہ باہر سے نہیں اندر سے جلی ہے، کیونکہ شعلے جو نکلتے ہیں وہ اندر سے باہر نکل رہے ہیں، تو ٹرین اندر سے جلائی گئی ہے، باہر سے نہیں جلائی گئی ہے۔ اندر کون سا تھا؟ کار سیوکوں کے سوا کون تھا اندر؟ سارے کار سیوک بھرے ہوئے تھے، تو ٹرین اندر سے جلی ہے، لیکن الزام مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا ہے کہ انہوں نے ٹرین جلائی ہے۔ اور اس وقت کی آئی بی کی، کے کمار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی آئی بی کی اور اس وقت کی رپورٹیں جو ہر اسٹیشن پہ ہوئی ہے، اور یو پی گورنمنٹ نے جو اپنے انٹیلیجنس کی رپورٹیں منگائی ہے اس پیریڈ کی، وہ رپورٹوں کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر اسٹیشن پہ گڑبڑ کر رہے تھے۔ کسی کو کھینچا، کسی کی داڑھی نوچی، جو چائے والے جو ونڈرز تھے ان کو جو ہے چیزیں لے کر ان کو پیسے نہیں دیا، ان کو مارا، یہ سب ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ سفر کر رہے تھے۔ لیکن گودرا کے اوپر ٹرین جلی کیسے؟ اس کا راز جو ہے لالو پرساد یادو نے اپنی رپورٹ میں دیا ہے، لیکن وہ رپورٹ دبا دی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں باہر سے جلانے کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ مسلمان تو باہر تھے، جلا سکتے تو باہر سے جلا سکتے تھے، اندر سے تو جلایا نہیں، اندر تو تھے نہیں مسلمان، پھر جلایا کس نے ہے اس بوگی کو؟ اور اس کے بعد لاشوں کی جو نمائش کی گئی ہے، اس کی وجہ سے گودرا کانڈ ایک بڑا انسیڈنٹ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ جب حکومت ایسے واقعات کی پشت پر ہوتی ہے، اور جب ہی کھیت جب جو باڑھ جب کھیتوں کو کھانا شروع کرتی ہے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ابھی منی پور کا جو واقعہ ہوا ہے، منی پور کا واقعہ کیا ہے؟ 4 مہینے سے جو ہے جل رہا ہے منی پور، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ میتیوں کی ایک عورت کو جو ہے ایک فوٹو دکھایا گیا کہ ایک سوٹ کیس میں مار کر ڈال دیا گیا ہے، جو 1 سال پرانے کیس کا فوٹو تھا، جو متھرا کی رہنے والی تھی اور دلی میں اس کا مرڈر ہو گیا تھا۔ اس پورے کیس کی فوٹو کو دا کر وہ تماشا کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 اور 4 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں عورتوں کو ننگی پریڈ کرائی گئی۔ ایک غلط خبریں دے کر، غلط چیزوں کو پھیلا کر ایک بڑے بڑے انسیڈنٹ کرنا، یہ واقعہ ہے۔ ابھی ستارہ کی طرف جو اشارہ کیا ہے ہمارے دوست نے، ستارہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک انٹرنیٹ کو ہائیک کر کے، اس کو اڑا کر، اس میں غلط چیزیں جو ہے میسج دے کر ایک ہوا بنائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک گاؤں کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا اور مسجد پر حملہ ہوا، اس پر ایک مسلمان شہید ہوا ہے، اس میں بلکہ 2 ہوئے۔ غلط خبریں پھیلا کر، غلط چیزیں بتا کر، جھوٹ بول کر یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں۔ تو اس جھوٹ کو بھی عام کیا گیا کہ یہ جو یو این او کو جو یقین دلایا جائے کہ ہم یہ ملک کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر جو سول گڑبڑیاں جو ہو رہی ہیں، ان گڑبڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پولیس ایکشن کے نام سے پوری دنیا خاموش ہو گئی، اور انہوں نے اپنی آنکھیں مون لی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے آسانی سے ہو سکیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے پس منظر تو بہت ہے اس کا، اور ہر اینگل سے بھی باتیں آ سکتی ہیں اس کے اوپر، لیکن میں کچھ تجزیاتی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم پر ظلم ہو گیا اس لیے ہم رو رہے ہیں اور مرثیہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی خامیوں اور غلطیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اگر نظام کی حکومت تھی تو یہ حکومت کا بھی جائزہ لینا چاہیے،
یہ حکومت نے کہاں کہاں گڑبڑیاں کی جس کی وجہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آپ جو ہے کہ اینیمی کو جو دشمن ہے، دو لڑائی کے اندر دو جو پارٹیز ہوتی ہے، دو پارٹیوں میں جب دشمن ایک دوسرے کے ہوتے ہیں تو دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ اس سے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی ہے نا. آپ کو اپنے مشن پہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی بنیادیں مضبوط کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اپنی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہیں، اپنی قوت اور شوکت کا آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے، آپ کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس سے کامیابی وصول ہو سکے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کیا یہ 200 سال کی جو حکومت ہے ہماری، جو اتنی بڑی اسٹیٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انفرادی کمزوریاں بھی تھیں، اس میں کمزور ایمان والے منافق لوگ بھی تھے، اس میں سازشوں کا ایک پورا ٹولہ بھی تھا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں بکی ہوئی تھیں، اس میں جذباتی معاملات کی وجہ سے بھی حالات خراب ہوئے ہیں. ہمیں انالیسس کرنا پڑے گا، تجزیہ اس کا کرنا پڑے گا. ہم صرف ایک بڑے انسیڈنٹ کو ایک مرثیے کی طرح رو دھو کر منا نہیں سکتے. اگر ہم نے ان غلطیوں سے سبق نہیں لیا تو آگے کامیابی کا کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتے. جس طرح ہم اگر بغداد کے سقوط کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کمزوریوں کی بات کرتے ہیں، جہاں ٹیپو سلطان کی ناکامی کی بات کرتے ہیں اور میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہاں میر جعفر اور میر صادق کون تھے ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ بھی تو مسلمان بن کر مسلم ایک حکومت کو انہوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے. سپہ سالار کی بیوی اگر دشمنوں سے ملی ہوئی ہو تو آپ کیا خیر کی بات کر سکتے ہیں؟ کون سی فوج لڑ سکتی ہے جس کی گھر والی جو ہے دشمنوں سے جا کے ملی ہوئی ہو؟ کس خیر کی بات آپ کر سکتے؟ وہ علی ایدروس جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا پولیس اسٹیشن یا ریلوے اسٹیشن کہاں پر ہے، وہ اسٹیشن بنا بھی ہے یا نہیں بنا ہے، ہتھیار کیسے پہنچائے جائیں گے یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا. کیوں اپنی غلطیوں کی طرف ہم جو ہے نظر نہیں ڈالتے؟ دشمن سے ہم کو خیر کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا ہم اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کو اس طرح سمیٹ لیں گے؟ اسی طرح سمیٹ لیں گے. جس وقت سولہ پور سے فوج گھسی ہے اور لاتور پر جب ظلم ہو رہا تھا، اس وقت جو رپورٹ دینے والوں نے کیا رپورٹ دی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. ہمارے اپنے لوگوں نے بادشاہ وقت کو جو رپورٹ دی ہے کہ حضرت والا قاتلان حسین کو اللہ عذاب دے رہا ہے. جب لاتور کے اوپر فوج نے پولو آپریشن شروع کیا تھا اور جب قتل عام کیا ہے تو رپورٹ بادشاہ سلامت کو جو دی جا رہی ہے، رپورٹ دینے والے کون تھے؟ قاتلان حسین کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، یہ خبر بادشاہ تک پہنچائی جا رہی ہے. علی یاور جنگ کا جب انتقال ہوا ہے تو سب سے زیادہ خوشی کن کو ہوئی ہے؟ کون سے حلقے خوش ہوئے ہیں اس وقت؟ یہ سب انالیسس کی ضرورت ہے. میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم مرثیہ پڑھ کر اپنی اس نشست کو ختم کر دیں، بلکہ ایمانداری سے اپنی کرتوتوں کا بھی ہم جائزہ لیں. صرف 35,000 فوج گھسی تھی، 22,000 فوج کہاں تھی؟ ہماری سلطنت کی 22,000 فوج کہاں تھی؟ 13 ستمبر کی 4:30 بجے جب انہوں نے کیا تو ایک انکاؤنٹر تو چاہیے، ایک انکاؤنٹر، ایک لڑائی تو چاہیے. 17 تک حیدرآباد پہنچ گئے. موسیٰ ندی کا واقعہ لکھا ہے، موسیٰ ندی کا واقعہ جب کہا گیا کہ جب فوجیں حیدرآباد کو گھیر چکی ہیں اور اب داخل ہونے والی ہیں تو یہ طے کیا گیا تھا کہ فوجوں کو روکنے کے لیے یہ موسیٰ ندی کا جو پل ہے اس کو اڑا دیا جائے تاکہ فوجیں داخل نہ ہوں. صاحب جن کو یہ کام دیا گیا تھا وہ کیا کر رہے تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ نشہ کر کے سوتے پڑے تھے. اگر تاریخ کے اس سنگین موڑ کے اوپر بھی اگر ہم سے کردار کی اس خرابی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے تو ہم تاریخ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ صرف وہ پل کو اڑانا تھا، یہ فوجیں داخل نہ ہو، لیکن یہ پل اڑایا نہیں جا سکا. کیوں؟ کہ جن کو دیا گیا تھا کام وہ نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے.
یہ ہے ہماری تاریخ. اس پر بھی ذرا سوچیے. ہماری نسل کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، لیکن تاریخ کا صرف وہ پورشن کہ ہم مظلوم ہیں، ہم صرف مرثیہ پڑھیں گے، نہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، غلطیوں سے اعتراف کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی تو کامیابی قدم چوم سکتی ہے. جو اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہ کرے، اس کا احساس ہی نہ ہو، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں، تو کامیابی کی کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ اور کہاں کامیابی ہمارے راہ کو چوم سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا. تو اس موقع سے میں چاہتا ہوں کہ جائزہ اور تجزیہ ہسٹری، ہمارے وویک صاحب نے ہلکا سا ایک اشارہ کیا ہے، میں نے پکڑ کر وہی بات رکھی ہے کہ تاریخ کے الگ ڈائمنشن سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈائمنشن جو ہماری اپنی کمیوں کی طرف ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں اور شیطانوں کے ناچ کو ہم بڑھا چڑھا کر کتنا ہی بتا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. زمانہ گزر چکا ہے، نظام جا چکے ہیں، وہ سارے کردار ختم ہو گئے ہیں. لیکن انالیسس تو ایمانداری سے کریں. تاریخ کا انالیسس اگر بے ایمانی سے کریں گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ تو قوموں کا حافظہ ہوتا ہے. اگر حافظے میں ہی غلط بات اگر آ جائے اور غلط حافظہ بن جائے تو پھر خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ہم کیا اپنے منہ سے نکال سکیں گے اور کیا بتا سکیں گے؟ تو ایمانداری سے ہمارا تجزیہ ہونا چاہیے. اس کو نئی نسل اگر اس کو پکڑ کر چلتی ہے تو ہم سے ہونے والی غلطیوں کا ہمیں اعتراف ہے، ان غلطیوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہم نے کیا ہے، کیا اس سے نتیجے میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فوٹو جو ہے اخبار میں چھپا تھا، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس ملک کا فارن منسٹر پیدل سلیپر پہن کر اپنے آفس جا رہا ہے. ملک کا آج ملک ہے، اور جتنی بڑی ریاست تھی اتنا ہی بڑا ملک ہے آج بھی. اس کا ایک فارن منسٹر اپنے آفس پیدل جا رہا ہے سلیپر کے اندر. تاریخ نے یہ ریکارڈ بھی رکھا ہے، اور یہ آج کی بات ہے. لیکن ہمارے غمزے کیسے تھے کہ حرم کے وہ پردے کو ہٹا کر دکھانے کی ضرورت ہے جس میں شریعت جگہ جگہ پامال ہو رہی تھی. ہٹائیں وہ پردے کہ جس کے اندر کتنی خرابیاں اور گھناؤنی اور انسانیت سوز داستان دفن ہے، کیا ہٹائے جائیں وہ پردے؟ آج جو ٹیشو پیپر جیسے کہتے ہیں تو وہ دستیوں کے بارے میں دیکھیں، دستیاں کتنی اقسام کی تھیں اور کتنے اس کے ڈراپ بنے ہوئے تھے. جو اسٹک ہم استعمال کرتے تھے وہ اسٹک ہزاروں قسم کی اسٹک لگی رہتی تھی. نظام تو میلی شیروانی پہنتے تھے، یہ ہزاروں اسٹک اور یہ ہزاروں دستیاں کس کے لیے تھی؟ ایک درباری شاعر نے اپنا واقعہ لکھا ہے دسترخوان کا، شاہی دسترخوان کا. مجھے نہیں معلوم کہ شاہی دسترخوان کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ G20 کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں وہی دال و بھات کھلائی گئی ہے. کھانا تو وہی ہوگا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں دال و بھات ہی کھلائی گئی، کھانا تو وہی ہوگا نا. لیکن یہاں کے دسترخوان کے بارے میں وہ درباری کہتے ہیں کہ ایک وقت شاہی جو ہے دعوت نامہ ملا کہ آپ کھانے پہ تشریف لائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو مجھے لگا کہ کچھ آج خاص اہتمام ہے اور حضور نے بلایا ہے تو کوئی خاص اہتمام ہوگا. اور جب میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دسترخوان پہ تو دال رکھی ہوئی ہے. اب میں نے مجبوراً کھایا، دل تو بہت محسوس ہو گیا تھا کہ دال اور یہ شاہی دسترخوان، لیکن میں نے مجبوری میں اس کو کھایا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اس سے زیادہ مزہ مجھے اور کسی چیز میں نہیں آیا. دال، میں دال کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کھانے حیدرآباد کے بہت مشہور، اور شاہی دسترخوان کی بات. تو میں نے انکوائری کی کہ آخر یہ دال میں بات کیا ہے جو اتنی مزیدار ہے. تو جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے جو چاول ہے وہ بادام کے تراشے ہوئے ہے، اور اس کی جو دال ہے وہ اخروٹ کی تراشی ہوئی ہے. ہمارے کچن اگر 300 اونٹوں کے اوپر چلتے ہوں تو پھر قوم کی کیا حالت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کیجیے.
ہمارا کریمی لیئر بہت پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا ہمارا کریمی لیئر ہے، لیکن ڈاؤن دا کرٹن لوگوں کی کیا حالت تھی، کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ اسی اسٹیٹ کے اندر ٹھیک ہے فساد نہیں ہوتا تھا، ہم جیسے آج کی طرح ظلم نہیں ہوتا تھا، کسی درجے میں کچھ نہ کچھ امن و شانتی تھی، لیکن تعلیم، غربت، تنخواہوں کا، ویجز کا کیا تھا؟ ساری دنیا کدھر جا رہی تھی اور ہم کدھر جا رہے تھے؟ میں نے تاریخ کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کو بھی ہم محسوس کر سکیں، اس رخ کو بھی ہم محسوس کر سکیں، لیکن دوسری طرف جو کچھ حیدرآباد تھا وہ دنیا کا ایک اہم علاقہ تھا، دنیا کا اہم علاقہ تھا۔ یہاں سے مکہ و مدینے کے لیے، روشنی کے لیے اور پانی کا انتظام حیدرآباد اسٹیٹ کرتی تھی۔ مدینہ بلڈنگ، اس کے کرائے کو وقف کر دیا گیا تھا، اس کے کرائے کو وقف کر دیا گیا تھا، یعنی حرم میں، مکہ و مدینہ کے حرم میں روشنی حیدرآباد اسٹیٹ کی وجہ سے تھی، یہ کہا جائے تو غلط نہیں۔ ساری دنیا جہاں پہنچتی تھی، حاجیوں کو ٹھہرنے کے لیے رباط آج بھی حیدرآباد کی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ انگریزوں پر دینے میں آئے تو دوسری جنگ عظیم میں لٹا دیا خزانوں کو، انگریزوں کے لیے خزانے کو لٹا دیا، اور خود میلی شیروانی پہن کر، میلی ٹوپی پہن کر زندگی گزاری ہے۔ 1965 میں لال بہادر شاستری جب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک چندے کی ضرورت ہے، تو اٹھا کر ڈھیروں ٹن سونا دے دیا، 5000 کلو گرام سونا۔ جسٹ امیجن، آپ کو سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات تھی کہ جو سونا جس ڈبوں میں بھیجا تھا، کال کر کے کہا کہ یہ ڈبے واپس کیے جائیں۔ جو ڈبوں میں سونا بھر کے بھیجا تھا، اربوں خربوں روپے کا سونا جس ڈبوں میں بھیجا تھا، وہ کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اسے واپس کیا جائے، اور لال بہادر شاستری نے وہ ڈبے خالی واپس کیے اسٹیٹ۔ یہ ایک پیکولر کیریکٹر ہے ہماری اسٹیٹ کا۔ دنیا میں کوئی کتاب اگر چھپتی تھی تو ٹرانسلیشن حیدرآباد کے اندر ہوتا تھا۔ دنیا کی کسی ملک میں کتاب چھپتی ہو، کسی زبان میں کتاب چھپتی ہو، یہاں ٹرانسلیشن ہوتا تھا۔ آخری دور کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے، اس میں عثمانیہ ہیں، ہاسپٹلس ہیں، اور اس وقت بھارت میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں پیسہ دیا گیا ہے۔ جب بنارس یونیورسٹی کی بات آئی ہے، ہندو بنارس یونیورسٹی، جب اس کا پیسہ چندہ لینے والا آیا تو اس کو 15 لاکھ روپے دیے۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا آدمی آیا تو اس کو 5 لاکھ روپے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہندو یونیورسٹی کو 15 دیے اور ہمیں صرف 5 دیا۔ کہا کہ میرے ملک کی رعایا اسی تناسب کے ساتھ رہتی ہے، 1/4 ہمیں یہاں پر اور باقی میری دوسری رعایا ہے، یہ میری 2 آنکھیں۔ ان خوبیوں کا بھی ہم اعتراف کریں گے۔ آج جبکہ کمیونل ٹینشنز اور کمیونل فلارپ اتنا ہو گیا اسلامو فوبیا کے نتیجے میں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کتنا اہم نقطہ ہے کہ رعایا کے تناسب کے اعتبار سے جو ہے ایک وقت کا بادشاہ انصاف کرتا تھا۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں، کتنے اسکالرس ہیں جن کے چندے یہاں سے جاتے تھے، ان کے پینشنز اور ان کی جو اسکالرشپ یہاں سے جاتی تھی حیدرآباد اسٹیٹ سے، جو خاموشی سے اپنا ریسرچ ورک کرتے تھے۔ امریکہ میں، یورپ میں، کہاں کہاں لوگوں کی ضرورت کو اسٹیٹ نے پورا نہیں کیا ہے۔ جو غریب بچے پڑھنے کی پرابلم میں تھے یا پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو اپنے خرچے سے پڑھایا گیا۔
کئی ایسے واقعات ہیں جس کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو پازیٹیو ورک ہے اسٹیٹ کا اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں کا جب ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنی کمیاں، اپنی خامیاں، اپنے معاملات کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اس میں جو ظلم و ستم کی داستان ہے، میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ یہی جو سب سے ڈینجرس چیز ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ 50 کے اندر مرج ہوا ہے تو پھر جو لوگ مارے گئے ہیں تو آپ نے ان کا مرڈر کیا ہے. اگر جو فیگرز اگر بتاتے ہیں لوگ، اگر وہ صحیح فیگرز ہیں تو وہ فیگرز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فیگرز جو بتائے گئے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ 40,000 تک کے عام لوگ مارے گئے ہیں. یہ سرکاری رپورٹ ہے سندر لال وغیرہ کے حوالے سے جو ملتی ہے، لیکن ان آفیشیلی رپورٹ 2 لاکھ کی ہے. 2 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. اگر ہم سرکاری رپورٹ ہی کو مان لیں گے، چھوڑ دیجئے کہ کس کے فوجی کب مرے ہیں، اس کو بھی اگر چھوڑ دیں، تو عام لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا تو آپ نے قتل کیا ہے نا، ان کا مرڈر کیا ہے آپ نے. 302 لگنا چاہیے اس کے اوپر، ان کے اوپر 302 لگنا چاہیے جنہوں نے قتل کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے 50 میں جا کر مرج ہوا ہے تو آپ نے ایک دوسرے ملک کے اندر گھس کر جو قتل عام کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے آپ کے پاس؟ اور جب آپ نے جرم کیا ہے تو جرم کو تسلیم کریں، اور کم سے کم آخری حد یہ ہے کہ معافی مانگیں. بڑے لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں. تم میں اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ تم زبان سے کہہ سکو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. جلیان والا باغ جب ہوا ہے اس کے بعد معافی مانگا ہے انگلینڈ نے، بھارت سے باضابطہ معافی مانگا ہے. جو آپریشن بلو اسٹار ہوا ہے امرتسر کے اندر، کانگریس نے آفیشلی معافی مانگی ہے، آفیشلی معافی مانگی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ سب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں. یہ تو آج کی دور کی بات ہے. انگریزوں نے معافی مانگی اپنے کرتوت پر، بھارت میں معافی مانگی گئی ہے ایک عمل پر، اور بھارت میں تم ایک جرم کرتے ہو اور شرم نہیں آتی معافی یعنی معافی بھی نہیں مانگ سکتے ہو تم. یہ ہینیس اور اتنا بڑا کرائم ہے یہ کہ دنیا کے نقشے پر بتانے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. گھس کر آرمی کے ذریعے سے اٹیک کر کر قتل عام کرنے کا، جینوسائڈ کرنے کا اس سے بڑا اور کون سا واقعہ ہے؟ اس کو بھی وقتاً فوقتاً لینے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں بہرحال اپنی کمیوں اور ہماری خوبیوں، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہماری کمی ہے، ان کے بیچ میں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انگریزوں سے دوستی بھی مہنگی پڑی ہے ہم کو. فوجی کمزوری ہماری یہ مہنگی پڑی ہے ہم کو. غداروں کی ایک فوج جو اندر تھی وہ مہنگے پڑے ہیں ہم کو. اور حکومت ہند کا جو مستقل ایک رویہ تھا یہ مہنگا پڑا ہے. سردار پٹیل کا جو رویہ تھا ایک اسٹینڈ اسٹل رویہ تھا، ذرا بھی ٹھس سے مس نہیں ہوتے تھے. ڈپلومیٹک دنیا میں دے لے کی بات ہوتی ہے، کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے، لیکن جب اسٹینڈ اسٹل اگر صورتحال ہو تو وہاں سوائے کہ اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے. ابھی میں میوات کے علاقے سے آ رہا ہوں، میں اتنی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، گو کہ تھوڑا irrelevant ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں. میوات کے علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں پر جو جمعیت العلماء کے ایک بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک پنڈت جی زندہ ہے اس زمانے کے جب پارٹیشن ہوا تھا. تو جب حالات بہت خراب ہوئے، اس وقت تو نو کے جو حالات ہیں اس سے بدتر حالات اس وقت تھے، بڑا قتل عام اس وقت بھی ہوا تھا میوات کے علاقے میں.
تو وہ غیر مسلم 3 غیر مسلم مل کر گئے پٹیل کے پاس اور کہا کہ سردار یہ کب تک چلے گا، یہ کب تک چلے گا، اور یہ ظلم و ستم کو ختم کیجئے. اور جب انتہا ہو گئی ہے، کیا ایک ایک کو ختم کر دیں گے آپ؟ یہ 80% میجورٹی والے علاقے کو خالی کر دیں گے آپ؟ تو اس نے کہا کہ چلتے چلتے وہ ٹہل رہے تھے اپنے باغ میں، تو وہ صاحب نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا کہ پٹیل نے اس وقت جو ہے تھوڑا رک کر کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ دلی کے اطراف میں ایک اور پاکستان بن جائے؟ اس مینٹالٹی کو سمجھیے آپ. یہ ہے وہ مینٹالٹی جس سے حیدرآباد ٹوٹا ہے. آپ کی کوالٹی ایک طرف ہے، آپ جو ہیں، لیکن جو اسٹینڈ اسٹل رویہ تھا مضبوطی کے ساتھ، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ کیے ہی نہیں گئے پورے. بھئی 1 سال کے لیے تو اسٹینڈ اسٹل معاہدہ ہوا تھا کہ جیسا ہے ویسا دیکھا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے ہوگا. جون 1948 کے اندر یہ بھی ہوا تھا کہ کم سے کم 3 چیزیں حیدرآباد جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کو دے دے گا، جس میں ڈیفنس ہے، فائنینس ہے، فورن افیئرس ہے، یہ دے دے گا، باقی وہ آزاد رہے گا. یہ سارے معاہدے کہاں چلے گئے؟ آپ صرف رضاکار کو بنیاد بنا کر جو ہے آپ اس ملک کو ختم نہیں کر سکتے. اور رضاکاروں کی ہسٹری کیا ہے ابھی آپ نے سنی. قاسم رضوی ایک متقی پرہیزگار آدمی، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا آدمی، لیکن ایک کمی ہے جس کا اعتراف ہم کو کرنا چاہیے، وہ کہ ایموشن زیادہ تھے، تدبر کی کمی تھی. اور تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، میں چلا کے بول رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. آپ کو کرنا پڑے گا. جب آپ کریں گے تو یہی کوئی نتیجے دیں گے. میری تقریر سے کچھ نہیں ہوگا. قاسم رضوی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ بہت اچھے اوریٹر تھے. علی گڑھ میں جب پڑھتے تھے تو پوری تاریخ ہے ان کی ہمارے سامنے. اس وقت ان کے دوستوں نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے پڑھ ڈالیے آپ. ان کی بے چین اور مضطرب جو طبیعت ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. وہ اپنے جملوں پر قابو نہیں رکھتے تھے، جو کہہ دیتے تھے اس کا ایفیکٹ پڑتا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا اس کو لے اڑتی تھی. جب کسی منسٹر نے بات کہی بھارت کے کہ ہم چار مینار پر اپنا ترنگا لہرا دیں گے، تو پلٹ کر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے دلی کے لال قلعے پر جو ہے ترنگا آصف جاہی لہرا دیں گے. بس اسی کو لے اڑے. یہ کہا کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارا 5th کالم ہے، یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہوم منسٹریز کے سب نوٹس لیتے رہی. یہ بھی ایک افیکٹ. باوجود یہ کہ رضاکاروں نے کچھ نہیں کیا. بہت کہہ سکتے ہیں، کہیں کہیں زیادتیاں ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل کیسز کے اندر، لیکن کچھ نہیں کیا. لیکن جو ایموشنل اسٹیٹمنٹس تھے اس نے لوگوں کو اکسایا ہے کچھ کرنے کے لیے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور جب کمزور کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر آ جاتی ہیں. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ. ہر طرف سے اس کو دیکھ لیجیے. پھر یہ کہ بروقت ہم نے فیصلے نہیں کیے، بروقت فیصلے نہیں کیے. اگر بروقت فیصلے کرتے تو آج ہی نوبت نہیں آتی. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کر لو، لیکن ہم نہیں مانے. اور جب آخر میں جا کر مانا ہے تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا. خیر اب مجھے یہ آ گئی ہے چٹھی، لیکن میں 2-3 باتیں کہہ کر ابھی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. کہ بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ ایک دل کڑتا ہے یہ سب کہنے سے، سوچنے سے، پڑھنے سے. جتنا آپ پڑھیں گے دماغ خراب ہوتا ہے اور دل کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے. ایسی حالت میں یہ ٹاپک پر کوئی بات کرنا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے اور کچھ ملتا نہیں ہے اس کے اندر. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی اس گیدرنگ سے کم اللہ کے جو بندے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کم وہ لوگ جو ہے جو اس کو محسوس کرتے ہیں وہ اس کو پڑھیں. ابھی معلوم ہی نہیں ہمیں کیا ہے سقوط حیدرآباد. حیدرآباد کتنا بڑا تھا، اس کی سرحدیں کہاں تھیں، کیا کیا پرابلمس اس کے آئے، کیسے فیس کیا اس نے، اور کیسے جو ہے حالات خراب ہوئے. اور 17 ستمبر کیا ہے اس کی تاریخ بھی آ گئی ہے. 17 ستمبر کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس پہ کتابیں نہیں ہیں. کتابیں ہیں تو اردو میں ہیں، انگریزی میں بہت کم کتابیں ہیں.
اردو میں جو کچھ ہے اردو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پڑھیے اس کو، پڑھنے والوں کو تو پڑھنا چاہیے، اپنے زخموں کو کھرید کر زندہ رکھنا چاہیے، اور جب تک زخم جو ہے کھرید کر ہرا نہیں رکھیں گے اس کے علاج کی کوئی سبیل ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ معلوم ہو کہ کہاں کہاں سے لہو ہمارا جو بہہ رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے، اس کو پڑھیے، اس کا تجزیہ کیجئے، انالیسس کیجئے، اور پھر دو بدو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ ظلم جو ہے آئندہ اگر ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت تو گئی، ظلم تو چل رہا ہے، حکومت تھی تو بھی ہم مظلوم تھے، اور حکومت گئی ہے تب بھی ہم مظلوم ہیں، یہ تاریخ ہے ہماری۔ تو کم سے کم اس وقت کی غلطیوں کا اب اعادہ نہ ہو، ہوش کے ناخن اب لیں، کم سے کم مل جل کر اپنی صفوں سے غداروں کو، میر جعفر اور میر صادق کو ہٹا کر کوئی منصوبہ بند رائے عمل بنانے کی ہم کوشش کریں، بنیادی طور پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی منصوبہ بندی کریں۔ یہ جو وفاق آج جس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ اسی نوعیت کی ایک کوشش ہے کہ ساری جماعتیں سب مل کر اکٹھے ہو کر ایشوز پہ بات کریں، یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تو کریں، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ برین اسٹارمنگ کے لیے، کچھ ذہن کو تکلیف دینے کے لیے ایسے ٹاپکس تو لائیں جس پر کوئی بات ہو، کوئی سلوشن اس سے نکلے، کوئی اس سے راہ نکلے، کچھ کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھیں، اس سے کچھ نکلے۔ صرف یہ کہ ہم آئے اور ہم نے اپنی بھڑاس آپ کے سامنے نکال دی، اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور معاملہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، اس سے عبرت لیجیے۔ اللہ نے واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ اس سے عبرت لیا جائے، تاریخ کو اس لیے سنایا ہے، پورے پیغمبروں کی تاریخ سناتا ہے قرآن۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ تربیت جس انداز سے ہماری کرتا ہے کہ واقعات سنا کر بتلاتا ہے کہ کہاں گڑبڑیاں ہوئی ہیں اور کس نے گڑبڑیاں کی ہیں، ان گڑبڑیوں کو بالائے طاق رکھ کر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، یہ ہے وہ تاریخ کا پیغام۔ اور اگر سقوط حیدرآباد کی جڑوں کے اندر اگر ہم کچھ عبرت کے کچھ اپنے ناخن لے سکتے ہیں، عبرت کے حوالے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اب پلٹ کر حیدرآباد بن جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی سرمد صاحب کرناٹک کے ہیں، میں اورنگ آباد مراٹھواڑہ کا ہوں، ہمارے دوست حیدرآباد تلنگانہ کے ہیں، پورا حیدرآباد یہاں موجود ہے۔ کیا یہ حیدرآباد دوبارہ بن سکتا ہے؟ کیا یہ ملک پھر سے وجود میں آ سکتا ہے؟ کیپٹن صاحب سے کہیں گے تو کہیں گے کہ ہاں آ سکتا ہے، ہاں آ سکتا ہے، لیکن کیسے آئے گا؟ آج کم سے کم ہم مانوی اعتبار سے تو ساتھ بیٹھ کر ایک حیدرآباد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے حیدرآباد، وہ تلنگانہ ہے، یہ کرناٹکا ہے، اور میں مراٹھواڑہ، یہ ہے پورا حیدرآباد جس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کچھ اس کے اندر کوئی لنکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی جیسے آج ہم نے سر جوڑ کر اپنے غم کا اعلان کیا ہے، اپنی ایک مرثیہ خوانی کی محفل آج برپا کی ہے، آج ہم نے اپنی غلطیوں کا، اپنی جو اسٹرینتھ کا کہیں تذکرہ کیا ہے، ان تذکروں کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو یاد رہتے رہنا چاہیے۔ ظلم جن قوموں پر ہوتا ہے جب وہ اپنے جو ظلم کو بھول جاتی ہے نا، تو تاریخ کی نئی روایت تو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے 2000 سال یاد رکھا ہے، تب مسجد اقصی ہاتھ سے گئی ہے، 2000 سال یاد رکھا ہے اپنے معاملات کو، تب مسجد اقصی ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ ہم کتنے ہزار سال انتظار کر سکتے ہیں؟ ہم کریں گے۔ جو کچھ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کو بیان کریں گے، وہ ظلم کا انالیسس کریں گے، اس کے نتیجے میں اپنی کمیوں خامیوں کا اظہار بھی کریں گے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہماری اسٹرینتھ ہوگی اس کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم انصاف کریں گے۔ اتنا تو ہو سکتا ہے، سوچنے میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کے اندر دماغ کے ریشوں میں، دماغ کی سلوٹوں میں اور دل کے ریشوں کے اندر ہم یہ خواہش تو پال سکتے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، انصاف کے ساتھ رہیں گے، ہم انسانی بنیادوں کے اوپر جو کچھ ہمارے بس میں آئے وہ کوشش کریں گے، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ تو آج سقوط حیدرآباد کے حوالے سے ہم مرثیہ خوانی کے بجائے یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو یہ تلنگانہ، کرناٹکا، مراٹھواڑہ بن کے پھر سے آ سکتا ہے کیا؟ اگر نہیں تو مانوی اعتبار سے ہی صحیح، دکھ درد کے اعتبار سے ہی صحیح، ہیمیٹیرین گراؤنڈ کے حوالے سے ہی صحیح، اپنے درد کو بیان کرنے کے حوالے سے صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں کوئی کنیکٹیوٹی ہے۔ آج بھی ہم ایک ہیں اور ایک رہ سکتے ہیں۔
ہے یہ بات تو کم سے کم سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, دماغ پہ تو پہرا کسی کا نہیں ہے. ہاں کہیں گے کریں گے تو ایک اسٹیپ آگے ہو سکتا ہے, لیکن سوچ کے اوپر کسی نے پہرے لگائی نہیں ہے. سوچنے میں کیا حرج ہے, نئی نسل سوچ سکتی ہے اور ان کے دماغ میں بیٹھا تو وہ کر بھی سکتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہمیں سمجھنے, اس کے مطابق جو ہے بہتر سے بہتر جو ہے لاعمل تیار کرنے اور اپنی امنگوں, خواہشوں اور تمناؤں کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا بیٹھے رہیے, تھوڑا جانے کی فضا مت بنائیے. اپنے بچوں نے, طلباء نے جو ایسے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا, ان کے انعام کا وقت ہے. میری سامعین سے گزارش ہے کہ یہاں اٹھ کے جانے کا ماحول نہ بنائیں. ابھی اعلانات ہوں گے انشاءاللہ, انعامات تقسیم ہوں گے, اس کے بعد یہ جلسے کا اختتام ہوگا. میں برادران عمران سے گزارش بیٹھے رہے, ذرا میری درخواست ہے آپ سے, اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں. آپ 2 گھنٹے سے پہلے سکوت کے ساتھ بیٹھے ہیں, اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور بیٹھیے. اپنی نوخیز نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے بیٹھنے کی ہم گزارش کرتے ہیں. میں نمائندہ کونسل کے جتنے ذمہ دار ہیں وہاں ایڈوکیٹ ندیم خان صاحب, ایڈوکیٹ عبدالرشید صاحب, نصیر فاروقی صاحب, ریاض صدیقی صاحب, رئیس صدیقی صاحب, وہیں جو ہے تو خواجہ حسین صاحب. میری سب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. نمائندہ کونسل کے جو ذمہ داران ہیں ان میں سے کسی کا نام باقی رہا, قاضی جمال الدین صاحب سے میری گزارش ہے کہ اوپر آ جائیں. تقسیم انعامات ہے, تقسیم انعامات کا یہ سیشن تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. ایڈوکیٹ عبدالرشید صاحب, ایڈوکیٹ ندیم خان, ضیاء الدین صدیقی صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ احمد صدیقی صاحب کو بلایا جائے اوپر. ہماری گزارش ہے احمد صاحب سے کہ اسٹیج پر آ کر تشریف رکھیں. نہیں, ضیاء الدین صدیقی صاحب نے کہا. آئیے, بالکل آئیے آپ. جزاک اللہ خیر. گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ابھی آپ نے مختلف مقررین سے سماعت فرمایا کس طرح سچ کو جھوٹ کہا جا رہا ہے اور جھوٹ کو سچ کہا جا رہا ہے. میں صرف چند باتیں کہہ کر انور صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ انعامات, تقسیم انعامات کا جو پروگرام ہے وہ شروع کرے. سب سے اہم چیز تو جو مضامین چیک کرتے وقت ہم نے دیکھی ہے کہ بچوں نے جو اپنے تاثرات لکھے ہیں